یہ بتائیے گا سر، مطلب فریما فاشی یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یو اے ای اور سعودیہ کا جو ریپروشما ہو رہا تھا اسرائیل کے ساتھ، اس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے یہ حماس نے کارروائی کی، کیا ایسا ہے؟ جی، اس میں دو تین چیزیں ہیں بالکل. یہ کیا سرائیاں چل رہی ہیں کیونکہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ کوئنسائڈ کر رہی ہے. یہ ایک بڑی لارجر ریپروشمان ہو رہی تھی اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ سعودی عرب کے جو اسرائیل کے ساتھ ریپروشمان کے بعد وہ بلکہ اناؤنس کیا تھا امریکنز نے کہ 7-8 اور مسلمان ملک جو ہیں میجر کنٹریز وہ بھی کریں گے. اور آلریڈی آپ کو پتا ہے بحرین نے اور کچھ اور ملکوں نے ابراہیم اکارڈ جو سائن کیے ہیں یو اے بھی. تو بالکل، اور یہ سعودی کیونکہ ایک بہت ہی سعودی عرب جو ہے ایک بہت ہی اہم ملک ہے اسلامی دنیا کا، تو اس کے کرنے سے ایک ظاہر گراؤنڈ ریئلٹی وہاں پہ چینج ہونی تھی، تو وہ ہے. دوسرا اس میں جو اہم پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں یوم کپور آپ کو یاد ہوگا 1973 کی جو جنگ ہوئی تھی، اس میں مصر نے جو ایک ناقابل تسخیر اس وقت تک سمجھی جاتی تھی بارلیو لائن جو تھی مصر اور اسرائیل کے درمیان، اس کو عبور کیا تھا بہت ہی زبردست تیاری کے ساتھ. اور وہ اسرائیل کو ایک موقع پہ تو بالکل خطرہ پڑ گیا تھا کہ وہ جنگ ہار جائیں گے اور سارا اپنا وہ علاقہ بھی جو ہے جو انہوں نے قبضے میں لیا تھا 67 کی وار میں وہ لوز کر جائیں گے. پھر امریکنز نے بہت ہی میسولی اس میں جو ہے انٹروین کیا اور وہ پھر اس طرح نہیں ہو سکا. لیکن اس کے بعد پھر اسرائیل نے کہا کہ جی ایٹ لیسٹ یہ جو مصر ہے اور امریکہ نے کہا کہ ان کے ساتھ ریپروشمان کریں بیکاز یہ ہمیں کیونکہ انہوں نے پروو کر دیا نا کہ وہ کتنا بڑا خطرہ ان کے لیے ثابت ہو سکتے تھے. تو ابھی یہ جو ہے یوم کپور جو یہ وہی ٹائمنگ ہے. اور اس کے علاوہ بھی لیکن اس میں ایک تیسرا پہلو یہ تھا کہ وہ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران جو ہے بیکاز ایران نہیں چاہتا کہ یہ ریپروشمان ہو سعودی اور ان کی اسرائیلیز کی، تو اور جو ہے حماس اور حزب اللہ دونوں کو ایران سپورٹ بھی کرتا ہے. اور یہ انٹرسٹنگ ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ ایک شیعہ بیس تنظیم ہے اور حماس جو ہے وہ ایک سنی بیس تنظیم ہے. تو یہ بھی ہے. لیکن اس میں جو ہے جو ایران والا اینگل ہے اس کو امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ڈینائی کیا ہے اور اس کو انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ محمد بن سلمان کی آدھے گھنٹے کی گفتگو ہوئی ایرانی صدر کے ساتھ اینڈ اٹ واز ٹولڈ آفیشلی کہ وہ آدھے گھنٹے میں صرف فلسطین پہ بات ہوئی ہے. جی نہیں، اس چیز کو ڈینائی کیا نا اسرائیلی جو اور امریکن انٹیلیجنس ایجنسی، خاص طور پہ امریکن انٹیلیجنس ایجنسی نے کہ جی ایران کا اس میں کہ ایران نے انسٹیگیٹ کیا کیونکہ وہ بڑا خطرناک ہو سکتا تھا نا. اس کا مطلب تھا کہ ایران کو امپلیکیٹ کیا جائے. لیکن یہ جو ڈپلومیسی یہ تو بہت ہی انٹینس چل رہی ہے نا. محمد بن سلمان جو ہے ان کی جو ہے جو ایران سے بھی بات ہوئی ہے اس وقت، تو ساتھ سے ترکی کے صدر سے بھی انہوں نے بات کی ہے. پھر اور جو ہے نا اس میں جارڈن کے جو بادشاہ ہیں ان کی بات جو ان سی ہے وہ جو باقیوں سے ہو رہی ہے اس وقت جو کے ساتھ بھی ابھی بلنکن ادھر ہیں، بلنکن کی ملاقات بھی ادھر ہوئی ہے جارڈن. تو وہ تو ایک بہت انٹینس ڈپلومیسی اس وقت چل رہی ہے. ایجپشن ظاہر ہے جو صدر سیسی ہیں ان کی بھی بیسیکلی تو وہ جو ہے بالکل کیونکہ دیکھیں یہ بہت ہی نازک صورتحال ہے اور بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے جس میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ جنگ یہ جو ہو رہی ہے اس وقت جس کو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے حماس کی یا غزہ اور اسرائیل کی جنگ جو ان سی ہے، تو اس میں بیسیکلی اس کا دائرہ کار جو ہے وہ پھیل نہ جائے بیسیکلی. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اچھا سر، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایویکویٹ کر دیا جائے غزہ کو اور الٹیمیٹم دے دیا ہے اور کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے انٹرنیشنلی، اور یہ غزہ کے کچھ جرنلسٹ کی میں نے ٹویٹس دیکھی کہ مطلب وہ کہنے لگے کہ دس ٹائم وی مے ناٹ سروائیو. کیا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایک ہی دفعہ جو پلان تھا وہ اس کو بالکل ہی خالی کر کے ان کو دھکیل دیا جائے باہر؟ اور جی دیکھیے ریٹیلیشن تو یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا بیکاز اسرائیلیز نے تو کہا ہے نا کہ ہمارے لیے تو یہ ایسی ہے کہ جیسے 9/11 اور جو پرل ہاربر اٹیک تھا جاپان کا سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکنز پہ وہ اکٹھا ہو گیا ہو یا اور کسی اور نے یہ کہا ہے کہ جی یہ 10 9/11 کے برابر ہے ہمارے لیے. کیونکہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے جو اس کی آبادی ہے 9 ملین کی آبادی ہے، تو اس میں جو ہے 1300 لوگوں کا ایک دم ہلاک ہونا اور اتنے زیادہ کا زخمی ہونا اور سارا وہ ان کے لیے ایک بہت ہی میسو جھٹکا ہے. اور پھر جو نیتن یاہو ہے اس نے اپنی ایک اسٹرانگ مین کی ایک امپریشن کریٹ کیا ہوا اسٹرانگ مین کا، اور اتنے سالوں سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بالکل بہت ہی طویل عرصے سے حکومت کر رہا ہے وہاں پہ اسرائیل میں. ایک بالکل فار رائٹ کو ہاں جی ہے بھی فار رائٹ کے، اور دوسرا جو فار رائٹ ایلیمنٹس تھے فار رائٹ گروپس اس کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. بالکل. تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو ہے نا اب نیتن یاہو کے لیے چیلنج بن گیا نا
وہ اس کا پولیٹیکل کریئر تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ اب کوشش یہ کرے گا کہ اتنا زیادہ ریٹیلیٹ کرے کہ لوگ وہ بھول جائیں اور پھر وہ یاد رکھیں جو ریٹیلیشن ہے. اب اسے 24 سیکٹروں کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا. بالکل. اچھا آپ نے جو حوالہ بھی دیا عرب اسرائیل وارز، وہ بھی ہم سب کو یاد ہے اور ان کا رزلٹ بھی ہم سب کو یاد ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر امریکہ ول کم دیئر اینڈ سیو دا ڈے فار دیم، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز مسلم ممالک، اور میں بالکل یہاں پہ کوئی ایموشنل بات نہیں، ریشنل بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ کنڈمنیشنز، ہمارے پاس یہ آپشنز ہے، ہمارے سے مطلب ہے کہ مسلم ممالک کے پاس. دوسرا یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی اس کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے، اور تیسری یہ ہے کہ دعا کریں. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یوں ہی ہے. دیکھیے بالکل اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں. اس موقع پہ جو انٹرنیشنل پبلک اوپینین ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے. آلدو کہ جو اسرائیلیز ہے نا وہ اس کو اتنا زیادہ اس کو نارملی وہ ڈسریگارڈ کرتے ہیں نا. جس طرح یونائٹڈ نیشنز ہے، اب یونائٹڈ نیشنز کی جو سلامتی کونسل ہے وہ تو اسی مقصد کے لیے بنی ہے کہ جب اس طرح کے انٹرنیشنل کرائسس ہوں اور انٹرنیشنل کانفلکٹس ہوں تو اس میں فوری طور پر وہ انٹروین کرے اور ان کو رکوائے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے. سنڈے کو یو این کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، ایمرجنسی سیشن، جو کہ مالٹا کے اور برازیل کے کہنے پہ بلایا گیا. وہ بے نتیجہ ختم ہو گیا. اس میں ایک اسٹیٹمنٹ پہ بھی اتفاق نہیں ہو سکا جا کے اس میں آپ بات ہو کوئی ریزولوشن کی، اور ریزولوشن بھی ایسا کہ جو بائنڈنگ ہو، وہ تو خیر دور کی بات ہے، کوئی ایک اسٹیٹمنٹ پہ بھی اگری نہیں. آج بھی ان کا اجلاس ہونا ہے دوبارہ، جو برازیل نے دوبارہ سے، برازیل اس کا صدر ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو روٹیٹنگ پریزیڈنسی ہوتی ہے نا جی، اس کا صدر ہے. تو انہوں نے آج بھی اجلاس ہے، اور آج کو وقت کا فرق ہے، اس وقت 10 گھنٹے وہاں پہ پیچھے پہ ظاہر ہے نیو یارک کا اور ہمارا فرق ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اجلاس ہوگا. وہ لیکن اگین جو اسرائیلیز ہیں وہ یو این کو یونائٹڈ نیشن نتھنگ کہتے ہیں. اس کو یونائٹڈ نیشنز کی جگہ اس کو کہتے ہیں یونائٹڈ نتھنگ، کہ جس کا کوئی میں ایگزیکٹلی آپ سے یہ پوچھنے لگا تھا. وہ ان کا کوئی کسی ایک بات کے اوپر کنسنسس ہو بھی جاتا، ریزولوشن آ بھی جاتا، انہوں نے کون سا ماننا تھا اس کو؟ مطلب جسٹ لائک انڈیا آلسو، وہ کون سا مانتے ہیں؟ وہ کون سا مانتے ہیں، اور ریزولوشن ہونے کا بھی چانس بالکل نہیں ہے، کیونکہ ویٹو ہو جاتا ہے نا. امریکہ کسی بھی ریزولوشن کو جو اسرائیل کے خلاف آ رہا ہے ویٹو کر دے گا. ابھی بھی جو ان کی اسٹیٹمنٹس آپس میں ہوئی تھی، جو بحث ہوئی ہے ابھی تک، اس میں رشیا کی پوزیشن ڈفرنٹ تھی، چائنا کی ڈفرنٹ تھی. چائنا نے تو پیلسٹینین اسٹیٹ کی بات کی، رشیا نے ایک تھوڑی نیوٹرل بات کی. امریکہ ظاہر ہے کہ وہ اس چیز پہ بھی اگری نہیں کر سکے کہ حماس کا ایکشن کنڈیم کر دیں. اب تو خیر بات اس سے آگے چلی گئی ہے. اب اگر ہم بات کریں اسلامی ممالک کی، تو جو ہماری تنظیم ہے OIC، تو جدہ سے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ تو ریلیز کی ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو اب جو سویلنس پہ وہ کر رہے ہیں اس کی کنڈیمنیشن کی. لیکن بات وہی ہے کہ اس کی اب دیکھیں مسلمان ملکوں کی پوزیشن میں بھی فرق ہے. جو اسٹیٹمنٹس ڈفرنٹ کنٹریز سے ڈفرنٹ کیپٹل سے ایمرج کیے نا، مثال کے طور پر UAE کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے شروع میں حماس کے ایکشن کی بھی تنقید کی، آپ کو پتہ ہے نا. اچھا، حالانکہ وہ UAE وہی ملک ہے جس نے کہ سب سے پہلے امداد کا بھی اعلان کیا انہوں نے اس وقت. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک بڑی وہ جو ہے نا ایک بہت ہی زیادہ کیلیبریٹڈ اسٹیٹمنٹ ادھر سے آ رہے ہیں. اچھا، سعودی کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں، اس میں 2 اسٹیٹ کی بات نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جی ہاں فلسطینیوں کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ اپنی جو نا ایک ڈیسنٹ لائف گزاریں اور باقی چیزیں، اور اپنی ایسپریشنز کے مطابق ان کا ہو. کچھ اور ملکوں، پاکستان کی جو اسٹیٹمنٹ اس میں کلیئر 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات. لاسٹلی آپ نے جو بات کی کہ حماس کو بھی کنڈیم کیا ہے، دیکھیں میں پھر اگین تھوڑی ریشنل بات یہ ہے، کنڈیم تو بڑا اسٹرانگ لفظ ہے، لیکن انہوں نے تنقید کی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا ویسے حماس نے جو کیا ہے جوہر صاحب، وہ لہو گرمانے کو تو بہت اچھا ہے، بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھ کے، لیکن الٹیمیٹلی جو اس کا آگے نکلا ہے، جو ہم وہاں پہ ریبل کیا رد عمل جو اس کا آیا ہے، اور جو ہم غزہ کے جو ویژولز دیکھتے ہیں اور وہاں پہ جو لوگوں بیت رہی ہے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہے. ایک طور پہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی الٹیریئر موٹیو تھا. اس کا فائدہ کیا ہوا ہے یہ سمجھا دیں ویسے. ہاں، یہ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں اس کا لانگ ٹرم کیا ہوگا امپیکٹ. اب دیکھیں اس میں مبصرین 2-3 باتیں کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی ان کی حماس کی بہت بڑی کوشش یہ تھی کہ کیونکہ یہ جیسے جیسے رپروچمان ہو رہی تھی، سو یہ جو سارا مسئلہ ہے فلسطین کا اور یہ جو ان کی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بننے کا، جس کو کہتے ہیں نا بیسیکلی پٹ انڈر دا کارپیٹ ہے نا جی. تو وہ اس کو مطلب ایک بیک برنر پہ رکھا جا رہا تھا، اور وہ تو انہوں نے اس کو کوشش کی کہ اس کو اجاگر کریں. اب ان کا طریقہ کیا ٹھیک تھا؟ اب اس پہ ظاہر ہے کہ جی بہت سے لوگ کہیں دیکھیے سویلین پاپولیشنز کو، میرا یہ خیال ہے کہ ٹائم ول ٹیل، ساتھ پتہ چل جائے گا. I'm really sorry to interrupt you here. It was a very interesting question. دوبارہ اس پہ ہم تفصیلی بھی بات کریں گے. پروگرام کا ایکچولی وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں پر اپنا رحم کرے، اور باقی دنیا میں جہاں پہ ایون پاکستان کے اندر بھی اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں تو وہاں پہ بھی دعا کر سکتے ہیں ہم کہ رحم ہو.